السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر حامد شافی اور آپ دیکھ رہے ہیں شافیہ سوشل میڈیا۔ شافیہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ آج جو مسئلہ ہے وہ انتہائی اہم نوعیت کا ہے۔ اس مسئلے کو آپ نے دل کے کانوں سے سننا ہے اور سمجھنا ہے تاکہ آپ بھی یہ غلطی زندگی میں کبھی نہ کریں، کیونکہ اس غلطی کی بہت زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں اور ان پیچیدگیوں کا آج کے دور میں یقینی طور پہ کوئی علاج نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے۔ ایک بار خدا نخواستہ آپ اس طرح کے ملتے جلتے مسئلے کا شکار ہو گئے یا ایسے بھنور میں آپ پھنس گئے تو آپ کو کوئی نکالنے والا نہیں ملے گا۔ تو اس لیے آپ نے اس مسئلے کو توجہ کے ساتھ سننا بھی ہے اور زندگی میں احتیاط بھی کرنی ہے۔ اکثر لوگ میرے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت صاحب بدبختی کیا ہے اور خوش بختی کیا ہے؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ پہلی خوش بختی یہ ہے کہ اللہ کسی کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے، کہتا ہوں نا یہ بات۔ اور دوسری خوش بختی یہ ہے کہ ایمان کے بعد اللہ اعمال والی زندگی عطا فرما دے، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والی زندگی عطا فرما دے۔ یہ ہے خوش بختی۔ خوش بختی کے کیا ہیں؟ دو سٹیپس ہیں۔ پہلا سٹیپ کیا ہے یا پہلا مرحلہ کیا ہے یا پہلی عطا کیا ہے کہ اللہ کسی کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے، پہلا۔ اور ایمان کی دولت کے بعد اگر اللہ اعمال والی زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والی زندگی عطا فرما دیتا ہے تو یہ دوسری خوش بختی ہے۔ تو ایسے شخص کو آپ خوش بخت کہیں گے۔ اور بدبخت کون ہوتا ہے؟ جو ایمان کی دولت سے محروم رہ گیا، اللہ والو کائنات میں اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے۔ اور دوسرا بدبخت کون ہوتا ہے کہ جس کو اعمال والی زندگی ملی ایمان کے بعد، پھر اللہ نے اس سے اعمال والی زندگی کو چھین لیا، اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے۔ دونوں میں نے بتا دی ہیں کہ خوش بخت کون ہوتا ہے اور بدبخت کون ہوتا ہے۔ ان باتوں کو اب آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس مسئلے کو آپ نے دل کے کانوں سے سننا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے میں آپ کو کیا پیغام دینا چاہ رہا ہوں یا اس مسئلے کو ہم نے ویلاگ کا حصہ کیوں بنایا ہے۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بہت اچھے سے اپنی بیٹی کی منگنی کی، بہت اچھے طریقے سے دن تاریخ بھی رکھی گئی تھی، لیکن کچھ غلط فہمی کی وجہ سے رشتہ ختم ہو گیا۔ پھر ہم نے آپ کے بیانات سنے، صبح و شام ختم شریف پڑھنا شروع کر دیا اور پانی پہ دم کر کے سارے گھر والوں کو پلانا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد 1.25 لاکھ درود ابراہیم پڑھا۔ ہر جمعرات میں جتنا پڑھ لیتی تھی آپ کو واٹس اپ کر دیتی تھی، یعنی گروپ میں جو اجتماعی درود پاک کا عمل ہے اس میں جمع کروا دیتی تھی، میں بھیج دیتی تھی۔ پھر میری طبیعت خراب لینے لگی تو آپ نے مجھے 70 بار سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ فلق ناس پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینے کے لیے تلقین فرمایا۔ یہ عمل میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ دوبارہ میری بیٹی کا رشتہ بھی آ گیا، یعنی 2 مسائل پیدا ہوئے، خود بیمار رہنے لگی اور بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ جو عمل میں نے بتایا اس عمل کی برکت سے الحمدللہ خود بھی وہ فٹ ہو گئی فزیکلی اور ساتھ بیٹی کا رشتہ بھی آ گیا۔ اب ہے کہانی کا اصل موڑ یہاں سے۔ میری بیٹی کا رشتہ آیا تو میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، جو اعمال آپ نے بتائے تھے وہ بھی چھوڑ دیے، درود پاک پڑھنا بھی چھوڑ دیا، اجتماعی عمل میں جو میں حصہ ڈالتی تھی وہ بھی چھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ میری ایک ہمسائی ہے، پھر وہ میرے پاس آئی، اس نے آ کر مجھے کہا کہ کچھ نہ پڑھا کرو، تم بیمار رہتی ہو، کچھ نہ پڑھا کرو، اسی طرح تمہاری بیٹی کی پہلے منگنی ٹوٹی ہے، اب تم کچھ نہ پڑھا کرو۔ وہ مجھے ایک عامل کے پاس لے گئی، اس نے تعویذات دیے، جو الٹے سیدھے کام اس نے کہے وہ میں نے کیے۔
یہ وہ اعتراف کر رہی ہیں۔ جو الٹے سیدھے کام عامل نے کہے وہ میں نے کیے، اس کے بعد مسائل ہی مسائل شروع ہو گئے۔ پھر اس کے کہنے پر میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ پہلے کیا کی تھی؟ منگنی کی تھی، رشتہ آیا، منگنی کی، پھر انہوں نے منگنی کو نکاح میں بدل دیا۔ اب کیا ہوا کہ بیٹی کا جب نکاح کیا تو اگلے ہی دن اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، اپنے آپ کو مارنے لگی، بہت غصہ کرتی تھی۔ جیسے ہی اس کی ساس آتی وہ اس کو دیکھتی تو مزید غصہ کرتی۔ آخر پھر ہم نے شادی کر دی، یعنی بیٹی کی رخصتی کر دی، جو صرف 1 ماہ چلی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کی ساس خود کالا جادو کرتی ہے، وہ میری بیٹی کو رسموں ہی میں کام ڈال چکی تھی، یعنی جو رسمیں ہوتی ہیں ان رسموں کے اندر ہی کھلانے پلانے والا، دبانے والا، جلانے والا، وہ سارے کام کر چکی تھی۔ لیکن میری بیٹی صبح و شام کے اذکار کرتی تھی، اس کی جان تو بچ گئی، کیونکہ وہ لوگ میری بیٹی کو قتل کر کے جہیز پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ پھر حضرت صاحب ہم کسی اور عامل کے پاس چلے گئے، وہاں سے پڑھائیاں کروائیں۔ ہماری ان لوگوں سے جان تو چھوٹ گئی، یعنی جو بیٹی کے سسرال ہیں ان سے جان تو چھوٹ گئی، مگر پھر ہماری تویز دھاگا سے جان نہیں چھوٹی۔ میں دوبارہ وظائف کی دنیا میں آ گئی، پھر میں نے دن رات وظائف کیے، چوتھا کلمہ پڑھا، مسنون دعائیں پڑھی، پھر جو جس نے بتایا وہ پڑھا، اور جو مجھے سمجھ آیا وہ میں نے پڑھا، پھر جس عامل کا بتایا اس سے ہم نے پڑھائی کروائی۔ جو بتاتا گیا وہ ہم پڑھتے گئے اور آج تک پڑھ رہے ہیں۔ اب حضرت صاحب میں وظائف اور عاملوں سے بہت تھک چکی ہوں، نہیں سال ایک اور لگا لے۔ اب میں وظائف اور عاملوں سے بہت تھک چکی ہوں، میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی ہے۔ آپ کا بیان دوبارہ سنا تو دل کو سکون ملا۔ اب شافی یاد آ گیا ہے، اب شافی یاد آ گیا ہے۔ میں نے کیا کہا کہ سال ایک اور لگا لو۔ میں دیکھتا ہوں میں نے تو قیامت تک کا وقت دیا ہوا ہے، تم سال ایک اور لگا لو، 2 سال اور لگا لو۔ اگر قیامت تک تیرے مسئلے کا حل نکل آئے، میں اپنے نام کے ساتھ جو شافی ہے اس پہ کراس لگا دوں گا۔ تیرے پاس قیامت تک کا وقت ہے، تو نے تو ابھی صرف یہ کہا ہے میں تھک گئی ہوں، تیری 7 نسلیں قبر میں اتر جائیں گی، اب ان مسائل کا حل نکلنے والا نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ آگے وضاحت کر دوں گا اس کی۔ اب میں نے دوبارہ آپ کے بیانات سنے تو دل کو سکون ملا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور درود پاک استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت صاحب ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو 10 قدم پیچھے آ جاتے ہیں۔ میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کی منگنی اسے راس نہ آئی، اس کی شادی اس کو راس نہ آئی، اس کے سسرال اس کو راس نہ آئے۔ میرے 2 بیٹے ہیں، نہ ان کا کاروبار ہے اور نہ ہی ان کی شادی ہو رہی ہے۔ ہم ایک الجھن سے نکل نہیں پاتے کہ دوسری الجھن میں ہم پھنس جاتے ہیں۔ حضرت صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ماجرا ہے۔ خوب بھائی میں ساری دنیا کو سنا رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ماجرا ہے، آپ ہمیں رہنمائی کریں کہ ہمارے ساتھ کیا ماجرا ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، اب آپ کے مسئلے کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ آپ کا مسئلہ تو میں دنیا کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ کوئی آپ کی داستان سے عبرت حاصل کر لے، وگرنہ میں نے کل رات آپ کو پرائیویٹلی جواب دے دیا ہوا ہے۔ کل رات میں نے آپ کو پرائیویٹلی جواب دے دیا ہے کہ بھائی یہ ہے آپ کرو۔ میں تو صرف آپ کی بپتا کو، کارگزاری کو یا داستان کو ویلاگ کا حصہ اس لیے بنا رہا ہوں کہ شافی نے یہ بات 2.5 سال پہلے سمجھائی تھی کہ ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے کر غداری نہیں کرتے۔ ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے ایک بار نہیں 101 بار سوچو۔ میرا کوئی خانقاہ پہ بورڈ نہیں لگا، توجہ رکھیے گا میں ایک بات کہنے لگا ہوں۔ خانقاہ کے باہر میرے نام کا کوئی بورڈ لگا ہے؟ میرے سلسلے کا کوئی بورڈ لگا ہے؟ کہیں میرا نام لکھا ہے؟ اور یہاں تک کہ جو میرا اپنا ہاسپٹل ہے، میرے ہاسپٹل کا بھی کوئی بورڈ لگا ہے؟ مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی خانقاہ ہوگی، ایسا ادارہ ہوگا جس کا کوئی بورڈ نہ ہو؟
یا دنیا میں کوئی ایسا ہاسپٹل ہوگا یا ایسا ڈاکٹر ہوگا یا ایسا کلینک ہوگا جس کا بورڈ نہ لگاؤ؟ میں ہوں کہ میرے کلینک پہ میرے نام کا بورڈ نہیں ہے، میرے ہاسپٹل کے باہر میرا کوئی بورڈ نہیں ہے، خانقاہ کا کوئی بورڈ نہیں ہے، اللہ چلا رہا ہے۔ یہاں جو آتا ہے اللہ بھیجتا ہے اور میرا کملی والا مہر لگاتا ہے۔ میرے حضور کی مرضی کے بغیر یہاں کوئی پر نہیں مار سکتا۔ یہ بات میں نے پبلکلی کہی ہے، جبکہ دیکھیں خانقاہ کا بورڈ نہیں ہے، دارالشفا کا بورڈ نہیں ہے، سلسلہ قادری شفیع کا بورڈ نہیں ہے، میرے کلینک کا ہاسپٹل کا بورڈ نہیں ہے، میرے نام کا بورڈ نہیں ہے۔ یعنی اتنا مخفی اور میں اتنا الحمدللہ چھپا ہوا ہوں، لیکن اس بات کا دعویٰ میں لوگوں کے سامنے پبلکلی لاکھوں کروڑوں کے سامنے کر رہا ہوں۔ اس ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہاتھ نکال کے دکھاؤ۔ ایک طرف میں نے تصویر کا رخ کیا دکھایا ہے کہ میرا کوئی بورڈ ہی نہیں ہے، میرا کوئی نام ہی نہیں ہے، میرا کوئی وزٹنگ کارڈ ہی نہیں ہے، میرے پاس کوئی موبائل ہی نہیں ہے۔ ایک طرف میری زندگی یہ ہے، تصویر کا ایک رخ یہ ہے، اور دوسرا میں آپ کو کیا کھینچ رہا ہوں یا دھمکی لگا رہا ہوں یا دعویٰ کر رہا ہوں۔ اس ہاتھ میں ہاتھ دے کے ہاتھ نکال کے دکھاؤ۔ اگر تمہاری نسلیں نہ اجاڑ کر رکھ دی گئی پھر کہنا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ انہوں نے سلسلے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ یہ ہاتھ میرا نہیں ہے، سلسلے کا ہاتھ نہیں ہے، یہ 39 اولیاء اللہ کا ہاتھ ہے، اور ان 39 اولیاء اللہ میں ایک مولا علی ہیں جو صحابی رسول بھی ہیں، داماد رسول بھی ہیں، امام الاولیاء بھی ہیں۔ اس کے بعد جو 39واں ہاتھ ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، جو ولی بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ سلسلہ کن کا ہوتا ہے؟ اولیاء اللہ کا۔ تو جو نبوت ہوتی ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں، نبی ولی بھی ہوتا ہے اور نبی بھی ہوتا ہے، اس کے پاس نبوت بھی ہوتی ہے اور اس کے پاس ولایت بھی ہوتی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا دروازہ کیا ہے؟ بند ہو گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ، لیکن ولایت کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے۔ الحمدللہ 39 واسطوں سے میرا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا کر جڑ جاتا ہے۔ تو یہ ہاتھ آپ نے میرے ہاتھ میں نہیں دیا، بظاہر آپ نے میرے ہاتھ میں دیا ہے، آپ نے یہ ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں دیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں۔ اس لیے دھمکی لگا رہا ہوں، ورنہ اللہ والوں میری کیا اوقات ہے؟ میں تو ڈران دیا سی ہے میری کیا اوقات ہے؟ میں تو ایسے ہی آپ کو ڈرا رہا تھا، آپ کے پسینے نکال دیے۔ آپ نے ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، آپ نے ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے۔ اس لیے یہاں پہ دغا کرو گے تو ٹنگے نہیں پھر ٹنگے ہی جاؤ گے، پھر ٹنگے نہیں ٹنگے جاؤ گے، مثال عبرت بن جاؤ گے۔ اب یہ خاتون کہتی ہیں کہ ہماری رہنمائی فرمائیں، ہمارے ساتھ کیا ماجرا ہے؟ یہ ماجرا ہے، سنا دیا آپ کو۔ ہر وقت بیٹی کی سکن خراب رہتی ہے، چہرے پر دانوں کے نشانات ہیں، ہر ڈاکٹر سے علاج کروایا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، دم بھی بہت کروایا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت صاحب ہمارا نام مت لیجئے گا، ہائے شمع گئیاں نہ ہون، حضرت صاحب ہمارا نام مت لیجئے گا، رازداری سے جواب دے دیں، آپ ہماری رہنمائی کر دیں۔ ہم نے وظائف چھوڑ دی ہیں، تویز داغا بھی چھوڑ دیا ہے، جو غلطی ہم نے کی ہے ہم اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی ہے، آپ حضرت صاحب ہمیں کچھ بتا دیں کہ اب آگے ہم جہاں رشتہ کریں وہاں ہمیں کامیابی بھی ملے اور تمام مسائل جنہوں نے ہمیں گھیرا ہے ہم ان سے بھی نکل پائیں۔ انہوں نے آگے اپنا نام اور اپنی بیٹی کا نام لکھا ہے، کیونکہ صیغہ راز میں ہم نے رکھنا ہے، کیونکہ ان کی ہم نے کلاس پڑھنی ہے، تو جن کی ہم نے کلاس پڑھنی ہوتی ہے ان کا ہم نام نہیں لیتے۔ تو اس کو ویلاگ کا حصہ بنانے کا میرا مقصود اور مطلوب اللہ والوں صرف اتنا ہے کہ اگر آپ نے شافیہ سوشل میڈیا کے بیانات سنے، آپ کو بات سمجھ آ گئی، آپ نے توبہ کر لی جادو ٹونے سے یا اوراد و وظائف سے، اس کے بعد آپ حضور کی غلامی والے اعمال یعنی 5 اعمال کی طرف آگے، پھر کسی وجہ سے کسی نے اکسایا یا نفس اور شیطان نے ورغلایا، آپ نے ان اعمال کو چھوڑ دیا، تو ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں
2.5 سالوں میں 2.5 لاکھ مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں تمہارا کوئی علاج نہیں. چاہے تم مایوس ہو، چاہے تمہیں غصہ آئے، چاہے تم مجھے گالیاں نکالو، تو چاہے تم مجھے دعائیں دو، تمہارا اب کوئی علاج نہیں. سوائے ناک رگڑنے کے کوئی وظیفہ نہیں ہے. میں نے قیامت تک کا وقت دیا ہوا، 2 3 4 مہینے نہیں، قیامت تک کا وقت دیا ہوا. میدان بھی آپ کے پاس ہے، گھوڑا بھی آپ کے پاس ہے، بلکہ شافی تجھے عربی گھوڑا دیتا ہے، وہ تیز دوڑتا ہے. میدان بھی تیرے پاس ہے، عربی گھوڑا بھی تیرے پاس ہے. قیامت تک کا وقت ہے، جتنا دوڑانا ہے دوڑا لو. اب تم مجھے اپنے مسائل حل کروا کے دکھاؤ. اگر مسائل حل ہوں گے تو صرف اے اللہ میری توبہ. اب اللہ ہی نکالے، اب اللہ والے بھی نہیں نکال سکتے. کہنا یہ چاہ پہلے جو آپ نے خطائیں کی، اس فیملی کی میں بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. یہ پہلے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے مسائل میں پھنسے. گھر میں نماز نہیں ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، ذکر اذکار نہیں ہے. کسی نے ایک آدھ نماز پڑھ لی، موج مستی والا ماحول ہے. اللہ کی پکڑ میں آ گئے. نافرمانی کی وجہ سے جب نیگیٹو انرجی جنریٹ ہوتی گئی، وہ 4 علامات جو نیگیٹو انرجی کی بتاتا ہوں وہ پیدا ہوئیں، ظاہر ہوئیں. پریشان ہوئے، وظیفے شروع کر دیے. کیا کر دی؟ وظائف. پھر جب وظائف پڑھے تو پڑ گئی رجت. جب رجت پڑی پھر سب کچھ اجڑ گیا. اللہ نے ایک موقع دیا شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ، 2023 میں ان کو جوڑ دیا. پہلی بار کیا ہوا؟ معافی مل گئی. اللہ نے کرم کیا، اللہ والوں کے ساتھ جوڑ دیا، رہنمائی کی، مصیبتوں سے نکل گئے. بیٹی کا رشتہ بھی ہو گیا، اپنی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی. پھر جب مطلب نکل گیا، اللہ کو چھوڑ دیا، شافی کو بھی چھوڑ دیا، اعمال بھی چھوڑ دیے. جب اعمال چھوڑے تو رب کیا فرماتا ہے؟ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید. جو سیدھے رستے پہ چلتا ہوا بھٹک گیا، پھر ہم نے اس کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے. جب اعمال والی زندگی چھوڑی، جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ پہلی بدبختی یہ ہے کہ کوئی ایمان کی دولت سے محروم رہ گیا. دوسری بدبختی یہ ہے کہ ایمان ملا، اعمال والی زندگی بھی ملی، مگر پھر اعمال والی زندگی سلب کر لی گئی. یہ بڑی بدبختی ہے. ان کے ساتھ یہ بدبختی والا معاملہ چلا ہے کہ اللہ نے اعمال والی زندگی دی، رجت سے نکالا، روح کے کینسر تھا اس کی اللہ نے شفا دی. جب حضور کی غلامی والی زندگی کو آپ نے فراموش کیا، یعنی انہوں نے حقیر جانا، تو اللہ نے اس سے محروم کر دیا. اب کیا ہوا کہ ہمسائی مسلط ہو گئی، شیطان مسلط ہو گئے، جنات مسلط ہو گئے، جادوگر مسلط ہو گئے. انہوں نے آ کے کیا پٹی پڑھائی کہ تو نے کوئی پڑھنا پڑھانا نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ فلاں عامل کے پاس جاتے ہیں. اب کالی دنیا سے نکلے، نوری دنیا میں آئے، اندھیرے سے نکلے، روشنی میں آئے، روشنی کی قدر نہیں کی. اللہ نے دوبارہ ادھر ہی پلٹا دیا، دوبارہ کالی دنیا میں چلے گئے. اب سب کچھ اجڑ گئے. اب سب کچھ اجڑنے کے بعد اب یہ دوبارہ اسی دنیا میں یعنی روشنی میں آنا چاہتے ہیں، مگر چانس ختم ہو چکا ہے. ٹائم از اوور، ٹائم از اوور. 2 ٹوک کہہ رہا ہوں، کوئی لالی پاپ نہیں ہے، کوئی آپ کو میں ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگا رہا. دنیا بھر میں وہ لوگ جو پہلے وظائف کرتے تھے، پھر انہوں نے وظائف چھوڑ دیے 5 اعمال کی طرف، یا وہ اعمال جو میں بتاتا رہا یا وہ کرتے رہے، پھر انہوں نے وہ چھوڑ کے دوبارہ وہ طویل دھاگے کی طرف، کالی دنیا کی طرف چلے گئے. نہیں سمجھ رہے، نہیں سمجھ رہے. آپ کو کیا سمجھ آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے. جب ایک کتا ٹرک کے ساتھ، بس کے ساتھ، گاڑی کے ساتھ بھاگ رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کا مقابلہ کر رہا ہوں، اسے پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے. کالی دنیا میں ایک بار چلے گئے، مرتے دم تک اس کی نحوست ختم نہیں ہوتی. ان شرک لظلم عظیم. ہم اللہ والے مسلمان ہیں. جو کالی دنیا میں گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا دونوں کافر ہیں.
جب تک تم مرتد نہیں ہوں گے جادو نہیں چلے گا. یہ مرتد تھے جو کالی دنیا سے توبہ کر کے ہماری طرف آئے ہیں, ہمارے سلسلے میں داخل ہوئے ہیں, شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہیں, یا میرے ہاتھ پہ آ کے توبہ کی ہے, میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے. یہ مرتد تھے, کوئی شعوری طور پہ اور کوئی لاشعوری طور پہ یہ مرتد تھے. ان کو اللہ نے ایک موقع دے دیا, انہوں نے توبہ کر لی, یہ لوٹ آئے. لوٹ آنے کے بعد حالات بھی بہتر ہو گئے, اللہ نے رنگ لگا دیے, لیکن ان کو یہ عزت راس نہیں آئی. اب یہ دوبارہ جانتے ہوئے کالی دنیا میں گئے. کیوں؟ اس خاتون نے اعتراف کیا ہے کہ ہم عامل کے پاس چلے گئے, پھر ہر وہ کام الٹا سیدھا جو اس نے کہا ہم نے کیا, تعویذات جلائے, لٹکائے, دبائے, ہر الٹا کام کیا. یہ اعتراف کر رہی ہیں. تو لوگوں ایک بار اگر غلطی ہو جائے تو اس کا اتنا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. انہوں نے تو دوسری بار جانتے ہوئے شعوری طور پہ کالی دنیا میں قدم رکھا ہے. تو اس لیے میں ان کو برملا یہ بات سمجھا رہا ہوں اور ان لوگوں کو بھی پیغام دے رہا ہوں جو یہ حرکت کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں. ایک بار آپ نے اپنی زندگی میں نیلا پیلا کالا چٹا کر لیا ہے, یا قرآنی اوراد و وظائف کو کسی کو سزا دینے کے لیے, مارنے کے لیے پڑھ لیے ہیں ناحق, آپ نے توبہ کر لی ہے. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ درگزر فرمائے گا, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ لاکھوں گھروں کو اللہ نے اس بھمر سے نکالا ہے, اللہ نے درگزر فرمایا ہے. یہ تو ہے پہلی غلطی, اور اس کے بعد معافی. جب آپ لوگ ایک بار غلطی کر کے اللہ سے معافی مانگ کے صحیح ٹریک پر آگے, اس کے بعد دوبارہ کسی بھی وجہ سے دوبارہ اس دنیا میں گئے, یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں, جو آپ کے ذہن میں آیا نا وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب معافی نہیں ہے, اب معافی نہیں ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہوں گے, یا جو علماء مجھے سن رہے ہیں, اہل علم مجھے سن رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہوں گے شافی یہ کس طرح کی تو باتیں کر رہے ہیں, تو کون ہوتا ہے کہ توبہ کا دروازہ بند کرنے والا. بھائی توبہ کی تو بات کر رہا ہوں کہ صرف اللہ سے توبہ کرنی ہے, اب اعمال سے تجھے نفع ہونے والا نہیں ہے. میں مایوس نہیں کر رہا بلکہ آئینہ دکھا رہا ہوں. اب تیرا علاج شافی کے پاس نہیں ہے, تیرا علاج عاملین کے پاس نہیں ہے, تیرا علاج اگے شاہ کے پاس, کھبے شاہ کے پاس, کرنٹ شاہ کے پاس, سولر شاہ کے پاس یا پینل شاہ کے پاس نہیں ہے. تیرا علاج اب اللہ کے پاس ہے. کہنا یہ چاہ رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے. توبہ کا دروازہ تو اس وقت بند ہونا ہے جب تمہاری سانسیں اکھڑنی ہے. توبہ کا دروازہ تو اس وقت بند ہونا ہے جب سورج ادھر سے نکلنا ہے مغرب کی طرف سے. میں کون ہوتا ہوں توبہ کا دروازہ بند کرنے والا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیسہ اجاڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اعمال کرنے کی دن رات ضرورت نہیں ہے, کوئی شے ملنے والی نہیں ہے. جوں جوں میرے بتائے ہوئے بھی اعمال کرتے جاؤ گے, ہر آنے والے پل میں اجڑتے جاؤ گے. تم نے خود لکھا ہے کہ 1 قدم ہم آگے چلتے ہیں اور 10 قدم ہم پیچھے آ جاتے ہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. میں آپ کی باتیں ہی دہرا رہا ہوں, کوئی اپنی باتیں نہیں کر رہا. یہ جو کچھ میں بول رہا ہوں یہ حضور کا فیضان ہے اور آپ لوگوں سے میں نے سیکھا ہے. سارا دن میں آپ کی ڈھول کی بجتی سنتا ہوں, پھر کبھی کبھی غصے میں آ کے بجا بھی دیتا ہوں. معاف کر دیا جائے, دنیا میں ہی معاف کر دیا جائے. ہاں جب مانتے نہیں ہیں تو پھر مجھے بجانی بھی پڑتی ہے, ورنہ سارا دن میں یہی کام کرتا ہوں. کہیں ڈھول بج رہا ہے تو کہیں ڈھولکی بج رہی ہے, کہیں کو ٹنگا ہوا ہے تو کہیں کو ٹنگی ہوئی ہے. تو سارا دن میرا یہی کام ہے. حضور کی نگاہ کرم ہے, میرے لجپال میرے مرشد کی دعائیں ہیں, اور میرا مشاہدہ ہے. سارا دن میں آپ کو دیکھتا ہوں, میری تحقیق ہے. میں نے اس تحقیق کو 2.5 سال پہلے امت کے سامنے رکھا, اور میں نے کسی کو کہا کہ مجھے ایک سطر, ایک فقرہ کوئی دے. 2.5 سالوں میں کوئی ایک لفظ نہیں دے سکا. شافی کی کوئی ایک بات کو چیلنج 2.5 سالوں میں نہیں کر سکا. تو آج میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کالی دنیا سے ایک بار نکل آئے ہیں اللہ کی رحمت سے, حضور کی دعاؤں کے صدقے اللہ نے نکال دیا, جو ہونا تھا ہو گیا. اب آپ اعمال والی دنیا میں آ گئے ہو, نوری دنیا میں آ گئے ہو. اب اگر آپ دوبارہ اس دنیا میں گئے تو میں نے کیا کہا ہے کہ اب تمہیں کسی بھی عمل سے نفع ہونے والا نہیں. مجھے بتاؤ میں تمہارا دشمن ہوں یا تمہارا سجن ہوں؟
میں تو تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اب پیسہ اجارنے کی ضرورت نہیں ہے، بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کرایہ بھاڑا لگا کے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں سے کوئی شے ملنے والی نہیں ہے۔ جو ملنا ہے اب ناک رگڑ کے ملنا ہے۔ تم جانو اور اللہ جانو، تم جانو اور اللہ جانو، تمہیں کوئی شے ملنے والی نہیں ہے۔ دن رات کرلاؤ، رو، اللہ سے معافیاں مانگو۔ اب اللہ معاف کر دے، اس کی مہربانی ہے۔ معافی کے بعد وہ مجھے حکم کر دے، میرے دل میں ڈال دے، ان کے دل میں ڈال دے، ان کے دل میں ڈال دے، یا گھر بیٹھے ہی رات کو آپ اجڑے سوئیں، صبح خوشحال ہو جائے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ رات کو آپ رجت کے مریض سے سوئے، صبح اللہ صحت دے دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، پیغام دینا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک بار لا علمی طور پہ یا لا شعوری طور پہ آپ کالی دنیا میں چلے گئے، سو چلے گئے، پھر کسی نے کھینچ کے نکال دیا، نکل آئے، خلاص۔ جب آپ دوبارہ اس دنیا میں جائیں گے کوئی نہیں نکال لے گا۔ پیغام یہ دیا ہے، آپ لوگوں کی اصلاح یہ کی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کے اوپر کرم کیا ہے، آپ رجت میں پھنس گئے تھے، اگر آپ دوبارہ وظائف کی دنیا میں چلے گئے یا خدا نخواستہ وظائف کی دنیا بھی چھوڑ کے آپ کالی دنیا میں، تویز دھاگے کی دنیا میں چلے گئے، پھر قیامت تک تمہارا کوئی علاج نہیں ہے، تمہارا کوئی علاج نہیں ہے۔ تمہاری زندگی میں تمہارا علاج نہیں ہوگا جو تمہارے اوپر مصیبتیں ٹوٹی ہیں، اللہ کا قہر، اللہ کا غضب جو تمہارے اوپر نازل ہوئے، تم تڑپ تڑپ کے مرو گے اور یہ ساری نیگیٹو انرجی اگلی نسل میں منتقل ہو سکے۔ آج ابھی ہم 4-5 پیشنٹ دیکھ کر آ رہے ہیں۔ خاتون کیا کہہ رہی ہے، سنو ذرا، کہ میں نے وظائف پڑھنے شروع کیے، یعنی یہی مسائل ملتا جلتا جس طرح خواتین نے آج کل وظیفوں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہوا۔ میں نے وظائف پڑھنے شروع کیے، وظائف کا نتیجہ شافی صاحب یہ نکلا ہے کہ میری بیٹی نے ڈرگز لینا شروع کر دی۔ پہلا نتیجہ میرے 2 بیٹے گھر سے نکل گئے ہیں اور نشے پہ لگ گئے ہیں۔ میرے شوہر کو شوگر ہو گئی ہے اور 2 سالوں میں وہ تنکے کی طرح، کانٹے کی طرح سوکھ گیا ہے۔ میرا اپنا گھر نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں رہ گیا، سب کچھ اجڑ گیا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری فیملی ابھی آئی ہے گوجرا سے، یعنی فیصل آباد کے قریب سے، 42 سال کی عمر ہے اس عورت کی۔ یہ بات ان کانوں سے سننے والی نہیں ہے، دل کے کانوں سے سننی ہے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ شافی نے اتنی تنبیہ کیوں کی ہے، اتنا کھینچا کیوں ہے۔ 42 سال اس خاتون کی عمر ہے۔ جب سامنے بیٹھی ٹیبل پہ تو اس نے ڈھائیں مار مار کے رونا شروع کر دیا۔ فاروق صاحب باہر نکلے آفس سے تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ اب میں اسے بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ والی بتاؤ آپ آئی ہو، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ روئے جا رہی، کہتی ہے حضرت صاحب میری عمر تھی 13 سال۔ کتنی؟ 13 سال۔ ہمارے گھر کے کچھ مسائل تھے، میری ماں عامل کے پاس گئی، ساتھ مجھے بھی لے گئی۔ عامل نے میری ماں کو تو واپس بھیج دیا اور مجھے پکڑ کر ایک کمرے میں لے گیا اور میرے ساتھ اس نے وہ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی میرے ساتھ اس نے زنا کیا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 13 سال کی عمر میں۔ جب اس 13 سال کی معصوم کلی کے ساتھ، بچی کے ساتھ اس عامل نے، کالا علم کرنے والے نے، جادوگر نے زنا کیا تو کیا کیا؟ جب زنا کی وجہ سے ان دونوں کی، اس بچی اور اس جادوگر کی جو رطوبت سیکریشنز خارج ہوئی، ان سیکریشن سے اس نے 2 تعویذ لکھے۔ ایک تعویذ پانی میں ڈال کے اس نے پلا دیا اور دوسرا اس بچی کے گلے میں ڈال دیا۔ اب 29 سال برباد کر کے شافی کے در پہ آئی ہے۔ 29 سال برباد کر کے آئی ہے۔ وہ ڈائیں مار مار کے رو رہی تھی، حضرت صاحب کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، کوئی پیر نہیں چھوڑا، کوئی عمل نہیں چھوڑا، کوئی ریاضت آپ بتائیں جو میں نے نہ کی ہو۔ 29 سال مجھے رستہ نہیں ملا، اب مجھے آ کے آپ کا رستہ ملا ہے تو میں گوجرا سے دوڑی آئی ہوں۔ میرے دل میں اللہ نے ڈالی ہے کہ تجھے شفا ملنی ہے تو در شافی سے ملنی ہے،
تو میں آپ کے در پہ آئی ہوں۔ اللہ والو مجھے یہ بتاؤ، آج میں اس بیٹی کو، اس ماں کو، اس بہن کو، اس عورت کو اس کا ہاتھ تھام کے کس کے در پہ لے کے جاؤں؟ مجھے یہ بتاؤ میں اس کے 29 سال واپس کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کی جوانی میں واپس کیسے لا سکتا ہوں؟ اس کی خوشیاں، اس کے جذبات کو میں واپس کیسے لا سکتا ہوں؟ انشاءاللہ اس کو شفا ہو کے رہے گی، اور ہو رہی ہے اللہ کے حکم سے، اس کے کرم سے، میرے حضور کی توجہ سے، میرے مرشد کی دعاؤں کے صدقے ہو رہی ہے۔ 21 دن میں الحمدللہ بہتری آ گئی ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے 2 3 4 سائیکل میں ہم کیس کو کنٹرول کر لیں گے، کرم ہو کے رہے گا۔ مگر میرا سوال یہ ہے کہ 29 سال کی کمپنسیشن کون دے گا؟ 29 سال کی کمپنسیشن کون دے گا؟ اس کے جذبات کا جواب کون دے گا؟ اس کی جوانی کا حساب کون دے گا؟ اب اس کو کوئی گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ پاگل ہے، یہ سائیکو ہے، اس کی جائیداد نہیں ہے، ہم بیوی بچوں والے ہیں، یہ جہاں بیٹھتی ہے یہ دوسروں کو بھی بیمار کر دیتی ہے۔ اب اس کی گھر میں یہ حیثیت ہو گئی ہے۔ تو لالو اگر آپ ایسی کالی دنیا سے نکل آئے ہیں تو دوبارہ ایسی کالی دنیا میں چلے گئے تو تمہیں کوئی نکالنے والا نہیں ملے گا، کوئی نکالنے والا نہیں ملے گا۔ 2 فیملیز ہو گئی۔ تیسری فیملی میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ملتان کی ہے۔ 4 نسلیں قبر میں اتر چکی ہیں، 4 نسلیں قبر میں اتر چکی ہیں۔ شافی کیا کہتا ہے؟ 7 نسلیں، 4 نسلیں قبر میں اتر چکی ہیں۔ اب ان کے خاندان میں کوئی مرد نہیں رہ گیا۔ 4 عورتیں ہیں، 2 چلتے پھرتے مردے ہیں، 2 چلتے پھرتے مردے ہیں، اور ایک معصوم بچی ہے چھوٹی، اور ایک خاتون ہے۔ وہ خاتون ان تینوں کو اپنے کندھوں پہ ڈال کے لیے پھر رہی ہے کہ یہ کب مرتے ہیں، یہ مریں تاکہ میں ان کو دفناؤں اور ان کی قبر میں خود بھی اتر جاؤں۔ یعنی سارا خاندان مٹنے کو ہے، 4تھی نسل پہ آ کے سارا خاندان مٹنے کو ہے۔ میں تو 7 نسلوں کی بات کرتا ہوں، 4تھی نسل پہ آ کے دی اینڈ آ گیا ہے۔ تو اللہ بولو اگر اللہ رب العزت نے آپ نے غلطی کر لی، تویز دھاگا کیا، تویز دھاگا کرتے کرتے وظائف کی دنیا میں چلے گئے، پھر کام نہ بنے، پھر مایوس ہو کے کالے علم کی دنیا میں یعنی کالی دنیا میں چلے گئے، پھر اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی، پھر اللہ سے استقامت مانگو، اللہ سے معافیاں مانگو، جو کر چکے ہو اس کا ازالہ کرو، نہ کہ دوبارہ اسی دنیا میں چلے جاؤ۔ سمجھایا یہ ہے، اصلاح کرنے کی یہ کوشش کی ہے کہ ایک بار آپ جادو کی دنیا میں چلے گئے، واپسی کا نہیں ہے۔ آپ تو خوش قسمت ہو کہ اللہ نے آپ کو ایک موقع اور دے دیا ہے۔ اگر آپ دوبارہ اس فیملی کی طرح کالی دنیا میں چلے گئے، یعنی دوسری بار چلے گئے، تو اللہ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ جو کرایہ بھر کے آؤ گے 15,000 20,000 25,000 30,000، مجھے بتاؤ اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو لے کے بسوں والے، ٹھیک ہے، یا ہوٹلوں پہ کھانا کھاؤ گے، وہ تو لے کے ہوٹلوں والے، تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس لیے میں آپ کا 1 روپیہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا، وقت بھی برباد نہیں کرنا چاہتا۔ میرے پاس اب آپ کا کوئی علاج نہیں ہے، اب آپ کا علاج اللہ کے پاس ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ میرے پاس اگر علاج نہیں ہے تو کسی کے پاس بھی علاج نہیں ہے، اللہ کے پاس علاج ہے۔ دن رات اللہ سے معافیاں مانگو، اللہ تمہیں راستہ دکھا دے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جس طرح زندگی گزر رہی ہے گزارو، جتنی تم بھگت سکو گے تم بھگتنا، اور باقی پھر تمہاری نسلیں بھگتیں گی۔ آخری بات، آج سے 1 مہینہ پہلے 2 نوجوان میرے پاس آئے۔ جب اندر آئے میں نے پوچھا کہ آپ کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم مرید ہونے کے لیے آئے ہیں، ہم لاہور سے آئے ہیں اور ہم نے مرید ہونا ہے۔ میں نے کہا بیٹے میں نے ابھی بیان کیا ہے، محفل ہوئی ہے، اس کے بعد میں نے اجتماعی بیعت کا عمل بھی کیا ہے، یعنی لوگوں کو مرید کیا ہے، تو آپ وہاں بیعت ہو جاتے۔ اب آپ نے اسپیشل ٹوکن لیا ہے، رات 2-3 بج گئے ہیں، آپ انتظار میں بیٹھے ہیں، تو آپ پھر اتنے کام کے لیے آئے ہیں کہ جی میں نے مرید ہونا ہے، تو جہاں اجتماعی عمل ہو رہا تھا وہیں پہ آپ مرید ہو جاتے۔ حالانکہ وہ بچہ مرید ہوا تھا، لیکن عملیات کا، وظائف کا، جادو کا، اللہ کی پھٹکار کا اثر اتنا تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے کیا کیا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے کیا کیا۔ اب وہ جب گھر سے آیا، جس طرح لوگ آتے ہیں یا آپ آتے ہیں صاف ستھرے کپڑے پہن کے، وہ آیا، اس کے سارے کپڑے، شلوار نیچے سے پھٹی پڑی،
रस्से में ही वार हुआ, सारे कपड़े छलनी हो गए। मैंने उसे पूछा, ये कपड़ों के ऊपर खून पड़ा हुआ है और शलवार आपकी फटी है, ये सारा आगे से भी डैमेज हुआ है, ये कमीज भी डैमेज है, ये क्या है? कहने लगा, मैं घर से साफ सुथरे कपड़े पहन कर आया हूं और मेरी मां ने मुझे भेजा है कि जाओ शाफी से मुरीद होकर आओ। तो रास्ते में ये वार हो गया। यहां से फिर मुझे सिरा मिल गया। मैंने कहा, आपकी वालदा ने क्यों भेजा है? कहने लगा, जी मेरी वालदा ज़ईफ है, उसको हम यूं पकड़ कर वॉशरूम लेके जाते हैं। जरा तवज्जो रखिएगा, बस बात खत्म हो रही है। यूं पकड़ कर वॉशरूम लेकर जाते हैं। तो मैं घर आया तो मेरी मां कहने लगी, शाफी को निकालो, शाफी को निकालो, टीवी में शाफी को निकालो। यानी वो नहीब सी आवाज में अपने बच्चों को कह रही है, टीवी में शाफी को निकालो, यानी टीवी लगाओ तो शाफी को निकालो। अब वो बच्चे परेशान कि टीवी लगाओ तो शाफी को निकालो, टीवी लगाओ तो शाफी को निकालो। फिर उसने इशारा किया मोबाइल की तरफ, यानी मोबाइल में यूट्यूब को वो टीवी कह रही थी। अब उन्होंने यूट्यूब की तरफ इशारा किया, मोबाइल की तरफ इशारा किया, तो उन्होंने यूट्यूब खोली। जब यूट्यूब खोली तो वो शाफी शाफी कर रही थी, उन्होंने शाफी लिखा तो शाफी ने अन्नी पात थी। 6 चैनल क्लिप्स ही क्लिप्स उन्हें मिल गया। उन्होंने अपनी मां को दिखाया, ये कहती हाँ यही है, यही शाफी है, यही शाफी है, यही मुझे अल्लाह ने दिखाया है, यही मुझे अल्लाह ने दिखाया है। कितनी उम्र में? 95 साल की उम्र में। इसलिए सुना रहा हूं कि निशान इबरत बन जाओगे, निशान इबरत बन जाओगे। वल्लाहु आलम उस ज़ईफ खातून की, उस मस्कीन खातून की, उस बेवा खातून की क्या दुआ थी, क्या तड़प थी, क्या आ थी। उस अर्श वाले को तरस आ गया कि उसने उसको ख्वाब में ये सारा कुछ दिखा दिया कि वहां चले जाओ, और एक फिक्रा उसको अज़ब भी करवा दिया, बच्चों के दिल में भी डाल दिया, जैसे कैसे मैं उन्हें मिल गया, मैं उन्हें मिल गया। तो मैंने क्या बताया, इतने औरादो वज़ाइफ वो करके आए कि मैं बयान नहीं कर सकता। काली दुनिया को चाट के आए, लेकिन मां की दुआओं की बदौलत अल्लाह ने उनको एक मौका दे दिया है। लेकिन शिद्दत क्या है जादू की अभी, कि रस्ते में सब कुछ डैमेज हो गया, रस्ते में सब कुछ डैमेज हो गया। यहां पे बैठे ही उनको तवज्जो दे रहे हैं, उनकी हालत खराब हो रही, हालत पतली हो रही है। तो अल्लाह बोलो, आप मौत मांगोगे, मौत नहीं मिलेगी, मौत नहीं मिलेगी। जिस तरह उस बुढ़िया खातून की रब ने सुन ली है कि शाफी के पास चले जाओ तो तुम्हें करम हो जाएगा वहां पे, अब अल्लाह ने उनको रास्ता भी दिखा दिया। ऐसे ही अगर आप गलती कर बैठे हैं तो आपने अल्लाह से मांगना है, फिर अल्लाह जहां आपको भेज दे। अल्लाह मेरा कोई पाबंद तो नहीं है, जहां भेज दे, जहां आपका हिस्सा लिखा हुआ है, यानी सेहत का, शिफा का, अल्लाह वहां भेज देगा। और जब तक आपको रहनुमाई अल्लाह की तरफ से नहीं मिलती, आपने कोई विर्द वजीफा नहीं करना। जूं जूं वज़ाइफ करते जाओगे या तवीज़ धागा करते जाओगे, कभी भाग कर इधर जाओगे, कभी भाग कर इधर जाओगे, वक्त, पैसा, सेहत, ईमान, सब कुछ जो थोड़ा बहुत रह गया वो भी बर्बाद हो जाएगा। मिलने वाली काइश है नहीं। अपने मकाम पर रहो, अपने घर में रहें, अल्लाह अल्लाह करें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, सदका खैरात करो, और अल्लाह से उठते बैठते माफ़ियाँ मांगो। काले जादू के ज़रिए, काले अमाल के ज़रिए, काले करतूतों के ज़रिए जिन जिन लोगों को तकलीफ़ पहुँचाई है, उनके पाँव नहीं पकड़ने। हाय हाय कित्थे जामा, उनके पांव नहीं पकड़ने, उनके पांव के तलवे चाटने हैं। तुम्हें नहीं मालूम मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, तुम्हें नहीं मालूम, क्यों? तुम्हें अपने रब की मार्फत हासिल नहीं है। जब तक काली दुनिया में जाके तुमने अपने शरीकों पे जो जुल्म ढाया है, उनके जाके पांव के तलवे नहीं चाटोगे, तुम्हें माफी मिलने वाली नहीं है। तुम समझते हो ए अल्लाह मेरी तौबा, बस आई एम सॉरी, बस खलास, नहीं। जाकर यूं हाथ जोड़ने से बात भी नहीं बनेगी, उनके पांव पड़ने से बात भी नहीं बनेगी, अल्लाह तलवे चटवाएगा। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, तुमने शिर्क किया है और जानते हुए किया है, और अल्लाह की मखलूक के ऊपर जुल्म ढाया है, अल्लाह तलवे चटवाएगा। तो आराम से बंदे के पुत बन के जाके तलवे चाट लो। जो तो गुनाह किए हैं खलवत में, जो आपकी जाती नौइयत के हैं, वो तो घर अल्लाह से माफ़ी मांग लो। तो जो रात का वजीफा नहीं पढ़ा या मैंने सूरत इखलास नहीं पढ़ी, तो करवट बदलते बदलते आप 3 बार सूरत इखलास पढ़ लेते हैं।
تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو تہجد پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت اس کو ان عابدین کا ثواب عطا فرمائے گا جو دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں، جو کروٹ بدلتے بدلتے بھی اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کی توحید کو بیان کرے گا، اس کو بن قیام کے بن تہجد پڑھے اتنا اجر و ثواب مل جائے گا۔ اور اگر آپ پڑھ کر سوتے ہیں تو اس کے کیا کہنے، جس طرح میں نے حدیث پاک بیان کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سونے سے پہلے 3 بار سورۃ اخلاص پڑھی اس کے لیے 50,000 فرشتے مامور ہوں گے جو اس کی حفاظت کریں گے اور ساری رات اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ کی بارگاہ رحمت میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر مالی تنگ دستی کی شکایت کی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہوا کرو تو اہل و عیال کو سلام کیا کرو، پھر مجھے سلام کیا کرو، پھر پڑھا کرو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یعنی یہ 3 اعمال ہو گئے، جب گھر میں داخل ہونا ہے تو پہلے اپنے اہل و عیال کو سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک کام ہو گیا یا ایک عمل ہو گیا۔ دوسرا عمل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ کو سلام عرض کرنا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 اعمال ہو گئے یا 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب یہ گھر میں داخل ہونے کے مسنون اعمال ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے اپنے غلاموں کو، صحابہ کو عطا کیے۔ اس کے ساتھ بشارت کیا دی، اللہ تیری تنگ دستی کو دور فرما دے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کچھ دن کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ جو آپ نے وظیفہ مجھے عنایت کیا میں نے اس کے اوپر عمل کیا، اللہ نے مجھے اتنی دنیا دے دی ہے کہ مجھے بھی رنگ دیا ہے، میرے اہل و عیال بھی نفع اٹھا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ میرے مال سے میرے ہمسائے اور عزیز و اقارب بھی نفع اٹھا رہے ہیں۔ یعنی مال اتنا مل گیا ہے، ہم بھی کھا رہے ہیں، ہمسائے بھی نفع اٹھا رہے ہیں اور رشتہ دار بھی اس مال سے نفع اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ 2 احادیث مبارکہ کے مفہوم میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے کہ پل بھر میں اللہ دنیا کو بنا دیتا ہے۔ سورۃ اخلاص ایسا عمل ہے جو مالی تنگ دستی یا رزق کے وہ دروازے جو کسی بھی وجہ سے بند ہو چکے ہوں، کیوں ان عنوانات کے اوپر کئی بات بیانات ہو چکے ہیں، آج میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ رزق کے بند ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ کسی بھی وجہ سے رزق بند ہو گیا یا رزق کم ہو گیا یا رزق کے اندر برکت اللہ نے اٹھا لی ہے یا تقدیر میں ہی رزق جو ہے وہ اللہ نے محدود لکھا ہوا ہے، کوئی بھی وجہ ہے، یا تو رزق پہلے تھا کسی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے، کسی پکڑ کی وجہ سے رزق کم ہو گیا، یا رزق میں سے اللہ نے برکت اٹھا لی، یا اللہ نے سلامتی سے محروم کر دیا، یا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا رزق شروع سے تنگ چلا آ رہا ہے، یعنی اللہ نے اس کے مقدر میں رزق جو ہے وہ محدود لکھا ہوا ہے۔ اب چاہے آپ کے ساتھ مسئلہ ہے کہ رزق تو ہے لیکن رزق میں برکت تو نہیں، بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں کہ حضرت صاحب رزق ہے، ہم سارے کماتے ہیں لیکن برکت نہیں ہے، یعنی ہم جتنا کما کر لے کر آتے ہیں، 50,000 لے کر آئیں، 50 لاکھ لے کر آئیں، پوری نہیں پڑتی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ سرے سے روزگار ہی نہیں ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پہلے روزگار بہت اچھا تھا، کچھ ایسے حالات ہوئے، قرض دیا کسی کو، وہ قرض پی گیا، پیسہ کسی کو دیا، پیسہ ڈوب گیا، یا کہیں انویسٹمنٹ کی، انویسٹمنٹ ڈوب گئی، یا چوری ڈکیتی ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ پہلے وہ خوشحال تھے، آج وہ کنگال ہو گئے، بدحال ہو گئے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ شروع سے ہی بدحال چلے آ رہے ہیں۔ تو کوئی بھی صورتحال ہو جس کا آپ کو سامنا ہے، یعنی جو رزق سے جڑی ہوئی ہے، تو اللہ رزق کا علاج یا رزق کے بند دروازے کھولنے کا جو سب سے زیادہ مجرب عمل ہے وہ ہے سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
باقی سورہ مبارکہ بھی ہیں، جس طرح آیت الکرسی سے رزق بڑھتا ہے، سورہ مزمل سے رزق بڑھتا ہے، سورہ کوثر سے رزق بڑھتا ہے، سورۃ قریش سے رزق بڑھتا ہے، اسی طرح سورہ فلق اور سورہ ناس سے رزق بڑھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن قرآن کی 114 سورہ مبارکہ میں جو شان رزق بڑھانے کے حوالے سے یا جو فضیلت رزق بڑھانے کے حوالے سے سورۃ اخلاص کو حاصل ہے، یا سادہ زبان میں، عملیات کی زبان میں آپ یہ کہہ لیں کہ رزق کے لیے جتنی سورۃ اخلاص مجرب ہے اتنی کوئی اور نہ سورت ہے نہ کوئی آیت ہے۔ اب رزق کیا ہے؟ رزق سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو مال چاہیے، رزق سے مراد وہ تمام نعمتیں ہیں دنیا اور آخرت کی۔ نہیں، آپ توجہ کے ساتھ سن رہے، رزق سے مراد وہ تمام نعمتیں ہیں دنیا اور آخرت کی، وہ نعمتیں جن کا ہمیں علم ہے اور وہ نعمتیں جن کا ہمیں شعور بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، پھر نہ صرف کہ دنیا کی بلکہ آخرت کی، یہ ساری کی ساری انسان کا رزق کہلاتی ہیں۔ جب آپ سورۃ اخلاص پڑھیں گے تو تمام نعمتیں جو اللہ نے تخلیق کی ہیں اور اللہ نے آپ کے مقدر کر دی ہیں، کچھ دنیا میں اور کچھ آخرت میں، ان تمام کے اندر بڑھوتی آئے گی۔ جبکہ آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ صرف مال۔ آپ اللہ سے صرف پیسہ مانگ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ باقی کیا کچھ بڑھتا جا رہا ہے۔ زندگی میں برکت، زندگی کے لیے سلامتی، بیماریوں سے اللہ بچیں گے، اللہ صحت والی سلامتی والی زندگی دے گا، نین پرین سلامت رہیں گے جب تک آپ زندہ ہیں، اللہ کسی کی محتاجی سے آپ کو محفوظ رکھے گا، کسی کے در کا اللہ سوالی نہیں بنائے گا۔ اولاد کی نافرمانی کا غم ہے، اولاد گھر بیٹھی ہے، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ان کا غم ہے، بچے آپس میں لڑتے ہیں، ان کی پریشانیاں، ان کا غم ہے۔ اس طرح شادیاں کر دی ہیں، آگے بس نہیں رہے، بس رہے ہیں تو اولاد نہیں ہو رہی۔ اسی طرح اولاد پڑ گئی ہے، وہ بے روزگار ہے، ان کا کوئی روزگار نہیں ہے۔ بچوں کو مکان بیچ کے، کمیٹیاں ڈال کے، قرضے اٹھا کے، زیور بیچ کے باہر بیچ دیا ہے، اب وہ باہر جا کر بھوکے ننگے کنگال ہیں، بے روزگار ہیں، ان کا وہاں کوئی روزگار نہیں ہے۔ اس طرح ہمسایوں کے ساتھ نہیں بنتی، کاروبار نہیں چلتا۔ یہ زندگی کے اتنے مسائل ہیں کہ ساری رات بھی میں گنتا رہوں اور آپ کو گنواتا رہوں، یہ گنے نہیں جا سکتے۔ یہ تمام مسائل بھی حل ہوں گے سورۃ اخلاص سے، اور وہ تمام نعمتیں جن کو ہم گن سکتے ہیں، یا ہم موٹی موٹی نعمتیں جو ہماری ضرورت ہیں، ان کے اندر بھی بڑھوتی آئے گی، اور وہ نعمتیں جو آخرت میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مقدر کر دی ہیں، ہمارے وقتوں میں، ہمارے نصیبوں میں لکھ دی ہیں، جو سورۃ اخلاص پڑھتے جاؤ گے ان کے اندر بڑھوتی آتی جائے گی۔ جبکہ آپ سورۃ اخلاص پڑھ رہے ہیں صرف مجھے پیسہ مل جائے۔ نقطہ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ عمل کر رہے ہیں کہ میرا قرض اتر جائے، آپ عمل کر رہے ہیں کہ روٹی ہے برکت نہیں ہے برکت مل جائے، آپ صرف ایک چیز مانگ رہے ہیں، آپ ایک سوال لے کر اللہ کے در پر آئے ہیں، تو اللہ بن مانگے سورۃ اخلاص کی برکت سے وہ تمام نعمتیں جو دنیا میں آپ کی مقدر کی ہیں، اور وہ تمام نعمتیں اللہ رب العزت نے جو آپ کی آخرت میں مقدر کی ہیں، اللہ ان کو بڑھاتا بھی جائے گا اور مزید بھی عطا کرتا جائے گا۔ جس طرح پیسہ جتنا آپ کے پاس ہے، اللہ اس کے اندر برکت بھی ڈالے گا اور ساتھ کثرت سے بھی نوازے گا۔ ایک ہوتا ہے صرف برکت ہونا اور ایک ہوتا ہے کثرت ہونا۔ سورۃ اخلاص کا معجزہ یہ ہے کہ یہ برکت بھی لے کر آتی ہے، یہ کثرت بھی لے کر آتی ہے، اور یہ ساتھ انشورنس بھی لے کر آتی ہے، سلامتی بھی لے کر آتی ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نعمتیں مل جاتی ہیں، بلکہ نعمتوں کی کثرت ہوتی ہے لیکن ہنڈانی نصیب نہیں ہوتی۔ کل بلکہ میں شام کو جب اٹھا تو اس وقت ایک فیملی ہے، وہ میرے پاس آئے، ملتان کے ہیں وہ لوگ رہنے والے، میں اس لیے ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، بہت بڑا ان کا کاروبار ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ملتان میں انہوں نے ایک پروجیکٹ خریدا ہے ابھی تھوڑے دن پہلے، تھوڑا عرصہ پہلے، وہ تقریباً 122 کروڑ کا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں ان کے پاس پیسہ کتنا ہوگا۔ اشارہ مل گیا؟ جنہوں نے 122 کروڑ کا ایک پروجیکٹ ملتان کا خریدا ہے، ان کے پاس مال کتنا ہوگا، اور دیگر پروجیکٹس
फैक्ट्रियां हैं, दुकानें हैं, प्लाजे हैं, ज़रई रकबा होगा वगैरह वगैरह, वो कितना होगा वो आप थोड़ा सा खुद ही तसव्वुर कर लें। ऐसे मोबाइल किया तो मेरी नज़र, मैं ऐसे खड़ा था, जब रब किसी के दिन फेरने पे आता है या कुछ जो है मुनकशफ करने पे आ जाता है, मैं ऐसे साथ खड़ा हूं, तो जिस तरह मोबाइल इंसान ने हाथ में पकड़ा होता है ऐसे उन्होंने मोबाइल पकड़ा हुआ था। तो अक्सर होता है कि जिस तरह आप लोग हैं, आपने अपने मोबाइल पे अक्सर मेरी तस्वीर लगाई होती है, अपनी फैमिली की तस्वीर लगाई होती है, किसी ने अपनी बीवी की तस्वीर लगाई हुई है, किसी ने अपने वालिदैन की तस्वीर लगाई होती है, या किसी ने कोई फूल वगैरह लगाए होते हैं, नेचर को लगाया होता है। अब जब मेरी निगाह पड़ी तो एक तस्वीर उनके मोबाइल पे लगी हुई थी, यानी वॉलपेपर के तौर पे। तो मैं ऐसे मेरी हल्की सी निगाह पड़ी, अल्लाह ने मुझे मुनकशफ कर दिया। मैंने कहा ये तस्वीर किसकी लगी हुई है? कहते जी ये तस्वीर मेरे वालिद साहब की है। मैं कहा बस वालिद साहब ने कम चौक कर रखे आए। मैंने कहा जी वालिद साहब नहीं, कम चौक कर रखे है और पीछे एक्सलरेटर ते मां ने पैर रखे है तुहाडी ने। अब उस फैमिली को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना माल दिया हुआ है, माल की कसरत है, लेकिन अल्लाह ने सलामती नहीं दी, अल्लाह ने बरकत नहीं दी। अब हंडाना और खाना नसीब नहीं है। जब मैंने उनके वालिद साहब की तस्वीर देखी, सारे मामलात सामने आ गए। फिर मैंने उनमें से कुछ बातें जो शरन बताना मुनासिब हैं या उनकी इजाज़त होती है वो मैंने बताई, तो खड़े खड़े उनके पसीने निकल आए। फिर मैंने ये बताया कि ये क्रॉनिक डिजीज के अंदर भी मुब्तला हैं, कोई भी क्रॉनिक डिजीज हो सकती है, वो कैंसर भी हो सकता है। तो जहां जहां उन्हें पसीना नहीं आया था फिर वहां वहां भी एसी में पसीना आ गया। कहते हैं जी अभी कैंसर का इलाज मुकम्मल हुआ है। तो ये मैंने इशारतन आपको एक मिसाल दी है, हवाला दिया है कि अल्लाह वालों माल है, माल इतना है कि शुमार नहीं किया जा सकता, लेकिन खाना और हंडाना नसीब नहीं है, सुख नहीं है। घर में बेटा है एक, यानी उस शख्स का जो मुझे मिले उनका भाई है, तो अब उसकी औलाद नहीं है। अब ये माल किस काम का है? किसी काम का नहीं। लेकिन अगर कोई सूरत इखलास का कारी होगा, यानी ये जो बातें मैंने कही हैं इनको ज़हन में रखें, जो सूरत इखलास का कारी होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको वो नेमतें अता फरमाएगा जो नेमतें उसको खानी भी नसीब होंगी और उन नेमतों का फैज़ान नस्लों में चलेगा। अल्लाह उन नेमतों को दवाम बख्शेगा, वो खुद भी हंडाएगा और उसकी नस्लें भी उससे नफ़ा उठाएंगी। अल्लाह बरकत भी अता फरमाएगा, अल्लाह कसरत भी अता फरमाएगा और अल्लाह सलामती भी अता फरमाएगा। अल्लाह वालों बरकत भी मिल गई, कसरत भी मिल गई, तो सलामती भी मिल गई। खुदा से खुदाई ले ली और आपने क्या लेना है? और खुदा से खुदाई मिलेगी। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जिसने सूरत इखलास पढ़ी अल्लाह उसका रिज़्क बढ़ाता जाएगा। तो मैंने ये बात वाज़े करने की कोशिश की है कि रिज़्क से मुराद तमाम नेमतें हैं। जबकि आप एक नेमत मांग रहे हो, अल्लाह बिन मांगे बकिया तमाम नेमतों के अंदर बरकत डालता जाएगा, कसरत डालता जाएगा और उनको सलामती बख्शता जाएगा। शर्त यह है कि तू सूरत इखलास पढ़े, फिर उसके साथ कोई और सूरह मुबारका ना पढ़े, ताकि सिर्फ ऐसी एक सूरह मुबारका का फैज़ान जो है वो जारी हो। अब ये जो बातें मैंने अब तक की हैं इनको ज़हन में रखना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तबरानी ने इसको रवायत किया है कि जिसके पास सदका देने के लिए कुछ ना हो वो दुरूद सदका पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। मैंने 3 बार पढ़ा है, ये दुरूद सदका है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता तो आप नेट पे लिखेंगे दुरूद सदका, आप उसको डाउनलोड कर लें, 2-4 दफ़ा देख कर पढ़ें, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये चाहे कि मेरे माल में बरकत हो, मेरे माल में कसरत हो, 2 चीज़ें, बरकत हो कसरत हो, वो दुरूद सदका पढ़े।
جب آپ درود صدقہ پڑھو گے تو مال میں برکت بھی آئے گی، مال میں کثرت بھی آئے گی، اور جہاں اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے وہاں سلامتی بھی ملتی ہے۔ تو اب درود صدقہ 3 چیزوں کا پیکج ہے، یعنی اس پیکج کے اندر 3 نعمتیں ہیں۔ آپ کو برکت ملے گی، آپ کو کثرت